السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ جب میں رات کو کچن کا کام ختم کر کے اپنے کمرے میں جا رہی تھی تو اپنی ساس کے کمرے سے آتی آوازیں سن کر میں نہ چاہتے ہوئے بھی رک گئی تھی۔ وہ آج بھی حسب معمول میرے شوہر کو میرے اور میری بہن کے خلاف بھڑکا رہی تھی۔ دیکھو ذرا، کچھ خدا کا خوف ہے اس لڑکی کو؟ مہنگائی کا زمانہ ہے، اتنی قلیل آمدنی میں جب انسان کے لیے اپنا خرچ اٹھانا مشکل ہے، اپنا گزارا کرنا محال ہو رہا ہے، تو اوپر سے اس نے ہم لوگوں پر ایک اور ذمہ داری لا کے بٹھا دی ہے۔ پہلے اس کو اور اس کی بیٹیوں کو ہم پال رہے تھے، ان کی ذمہ داری کیا کم تھی جو اوپر سے یہ اپنے ساتھ اپنی بہن کو بھی لے آئی ہے؟ کل کو یہ اپنے باقی میکے والوں کو بھی لے آئے گی اور پھر ایک دن اپنا پورا خاندان یہیں پہ اکٹھا کر لے گی، اور تم بس منہ میں گھونگیاں ڈال کر اس کو دیکھتے رہنا، اس کو منع نہیں کرنا، اس کو کچھ نہیں کہنا۔ میرا شوہر خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ تو ماں، اس سے کہتا تو ہوں میں اسے واپس بھیجو، اور کیا کروں؟ میری ساس کو ہمیشہ سے ہی اپنی کہنے کی عادت تھی۔ وہ جب اپنی کہنے پہ آتی تھیں تو وہ اور کسی کی بھی نہیں سنتی تھیں، چاہے سامنے ان کا بیٹا ہوتا یا ان کا شوہر، سب بھی ان سے ڈرتے تھے اور ان سے دبتے بھی تھے۔ چلو بیٹے کی تو مجھے سمجھ آتی تھی، ان پہ تو اپنی ماں کی اطاعت ہر حال میں فرض تھی، وہ تو ان کو کسی صورت میں جواب نہیں دے سکتے تھے، مگر میرے سسر کیوں ان سے دبتے تھے، ان کی ہر ناجائز بات مانتے تھے، کیوں ان کی ہر بات پہ خاموشی اختیار کر لیتے تھے؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ میری بہن بہت اچھی تھی، بہت بے ضرر سی مخلوق، بہت فرما بردار، بہت ہی زیادہ نیک، اور اب وہ قسمت کے ہیر پھیر میں آ گئی تھی۔ تو اس بیچاری کی کیا غلطی تھی؟ اس کا میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ کہاں جاتی، اور اس مشکل وقت میں اگر میں بھی اسے چھوڑ دیتی، اس کڑے وقت میں بھی اس کے کام نہ آتی، تو ایسے رشتوں کا کیا فائدہ؟ کڑی دھوپ میں ٹھنڈی چھاؤں نہ بن سکیں۔ وہ پھر سے میرے شوہر کو قائل کرنے لگیں کہ اپنی بیوی کو کہو اپنی بہن کو یہاں سے چلتا کرے۔ میں مزید ان کی کوئی بات نہیں سن سکی، اور پھر میں اپنے آنسو پیتی اپنے کمرے میں آ گئی، اور جب میرے شوہر کمرے میں آئے تو میں جانتی تھی کہ انہوں نے مجھ پہ سارا غصہ نکالنا ہے۔ ان کے انداز و تواار سے لگ رہا تھا وہ بہت غصے میں ہیں۔ جب انہوں نے مجھے مخاطب کیا تو میں سوتی بن گئی۔ اپنی ساس کی باتیں سن کر ہی میرے دل میں چھریاں چلنے لگی تھیں، اور میں مزید اپنا دل برا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر نہ جانے رات کے کس پہر مجھے نیند آ گئی، اور اگلی صبح پھر سے وہی منظرنامہ شروع ہو گیا تھا۔ حالانکہ میری بہن گھر کے سارے کاموں میں میری مدد کرواتی تھی، وہ بالکل خاموشی کے ساتھ یہاں پر وقت گزار رہی تھی۔ اگر کوئی میری ساس اسے کچھ کہہ بھی جاتی تو وہ پلٹ کر بھی جواب نہیں دیتی تھی، مگر وہ بھی سب کا رویہ سمجھ رہی تھی، سب کے انداز دیکھ رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ ماموں کے گھر چلی جائے گی، وہاں پہ رہ لے گی، مگر میں جانتی تھی کہ وہاں پر مامی اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں گی، اس لیے میں نے اسے سختی سے منع کر دیا اور کہا تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں سب سنبھال لوں گی۔ مگر اب گھر کے حالات میرے قابو سے باہر ہوتے جا رہے تھے، اور اب میری ساس اٹھتے بیٹھتے مجھے واضح انداز میں کہنے لگی تھیں کہ تمہاری بہن یہاں پر کب تک رہے گی، اور میں ان کی اس بات پر خاموشی اختیار کر لیتی تھی۔ میری ایک ہی نند تھی جو کہ اپنی ماں کے مزاج کے بالکل برعکس تھی۔ وہ بہت اچھی تھی اور دوسرے شہر میں بھی شادی ہو کر گئی تھی۔ آج وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہمارے گھر میں کچھ دن رکنے کے لیے آئی تھی۔ اس کے آنے سے مجھے بہت ڈھارس بن گئی تھی، کیونکہ وہ جب اپنی ماں کو میرے ساتھ بے انصافی کرتے دیکھتی تو انہیں ٹوک دیا کرتی تھی۔ جتنی وہ مجھے پسند تھی، اس کا شوہر مجھے اتنا ہی ناپسند تھا۔ عجیب بد نظر انسان تھا وہ، جیسے دیکھنے کی بھی تمیز نہیں تھی، مگر سب کچھ نظر انداز کر دیتی تھی، اگر کچھ کہتی بھی تو کس سے۔ آج میں نے اپنی نند کی پسند کا کھانا بنایا تھا، میں اپنی طرف سے کسی کو بھی کسی شکایت کا موقع نہیں ہونے دیتی تھی۔ جب وہ لوگ گھر پہ آئے تو میری بہن ان سے ملنے کے بعد کمرے میں جا کر بیٹھ گئی، اور رات کو میری ساس نے کہا کہ اپنی بہن سے کہو وہ سٹور میں جا کے سو جائے، یا پھر باہر برآمدے میں سو جائے، کیونکہ اس کمرے میں میری بیٹی اور داماد رکیں گے۔ اتنی گرمی میں وہ سٹور میں کیسے سو سکتی تھی؟ وہاں نہ پنکھا تھا اور نہ ہی کوئی کھڑکی۔ میں نے خاموشی سے پھر اپنی بہن کو یہ سب کچھ کہہ دیا، کیونکہ میں مزید گھر میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتی تھی۔ وہ پھر برآمدے میں سو گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب عجیب سے شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ جب میں اور میرا شوہر باہر آئے تو باہر سب لوگ ہی کھڑے تھے۔ میری ساس مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، اس دن کے لیے تم اپنی بہن کو یہاں پہ لائی تھی؟
تاکہ یہ میری بیٹی کا گھر برباد کرنے کی کوشش کرے۔ جب میں نے اپنی بہن کو دیکھا تو وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں نے انہیں نہیں بلایا تھا، یہ خود ہی یہاں پر آ گئے تھے۔ اس کا اشارہ میرے نندوئی کی طرف تھا، جبکہ نندوئی کا کہنا تھا کہ میری بہن اسے ورگلا رہی تھی۔ گھر میں تو جیسے ایک تماشا سا بن گیا تھا۔ میں شرمندگی سے زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میری بہن ایسا نہیں کر سکتی، مگر یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس نے مجھے اپنی جگہ چور بنا دیا تھا۔ میں نے اپنی ناند کی طرف دیکھا کہ وہ نہ جانے میری بہن کے بارے میں کیا سوچے گی، مگر مجھے اس کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات نظر آئے تھے، ایک عجیب سا دکھ، ایک عجیب سا شک۔ جن نظروں سے وہ اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی، مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جانتی ہے کہ غلطی اس کے شوہر کی ہے، مگر وہ سب کے سامنے یہ بات نہیں کر سکتی تھی۔ میری ساس کسی صورت بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ بالآخر میری نند نے اس معاملے کو رفع دفع کیا اور سب لوگ واپس سونے کے لیے چلے گئے۔ کمرے میں آنے کے بعد میرے شوہر نے مجھے بہت باتیں سنائیں اور کہا تمہاری بہن کردار کی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ مجھے بھی عجیب و غریب قسم کے اشارے کرتی ہے۔ اس الزام پر تو میں تڑپ ہی گئی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری بہن کیسی ہے، اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ میرے شوہر اس پر بہتان لگا رہے ہیں، مگر میں خاموشی سے سب کچھ برداشت کرنے پر مجبور تھی، کیونکہ ہمارے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا جو ہمارے لیے بولتا، ہمیں سہارا دیتا۔ یہی وجہ تھی کہ سب لوگ ہی ہمیں بے آسرا سمجھ کر ہم پہ شیر ہو جاتے تھے۔ اپنے اندر کا زہر اگلنے کے بعد وہ سب لوگ تو شاید سو گئے تھے، مگر میں جاگتی رہی تھی۔ مختلف سوچیں مجھے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھیں، اور سوچتے سوچتے میں اپنے ماضی میں کھو گئی۔ میں اس وقت 10 سال کی تھی اور میری بہن 7 سال کی تھی۔ ہم دونوں اپنے ماں باپ کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ تب ایک روز میرے ابو کی ایکسیڈنٹ میں موت واقع ہو گئی تھی، اور وہ ہمیشہ کے لیے ہم ماں بیٹیوں کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس گھر میں میرے چچا لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا اور ہمیں اس گھر سے نکال دیا تھا۔ میری امی بھی فطرتاً بہت بزدل سی تھیں، وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا نہیں جانتی تھیں۔ وہ ہمیں لے کر نانوں کے گھر آ گئیں۔ نانا نانی نے ہمارا کھلے دل سے استقبال کیا تھا۔ جب تک نانا نانی زندہ رہے ہمیں کسی چیز کی کوئی کمی محسوس نہ ہونے دی، اور نہ ہی ہمیں کبھی کسی بات پر انہوں نے ڈانٹا یا کبھی مارا۔ انہوں نے امی کی دوسری شادی کروانے کی بھی کوشش کی، مگر امی اب ایسا نہیں چاہتی تھی۔ یکے بعد دیگرے میرے نانا اور نانی دونوں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے، اور اب گھر کی ساری ذمہ داری میرے ماموں پر آ گئی تھی۔ ماموں امی سے بڑے تھے۔ ماموں کی شادی میرے نانا اور نانی اپنی زندگی میں ہی کروا گئے تھے۔ ان کی زندگی میں مامی ہمارے ساتھ بہت اچھی تھیں، ہمارا خیال بھی رکھتی تھیں، مگر جب ان دونوں نے دنیا سے آنکھ کیا موند لی، مامی نے بھی اپنی آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں، اور اس گھر میں ہم تینوں ماں بیٹیوں کے ساتھ ملازمہ جیسا سلوک ہونے لگا۔ ہم دونوں کو ماموں نے بمشکل میٹرک تک ایک سرکاری اسکول سے پڑھایا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے مامی ہماری پڑھائی کے خرچے کا رونا روتی تھی، ہر وقت مہنگائی کی باتیں کرتی تھی۔ نہ جانے یہ مامی کی باتوں کا اثر تھا یا امی کی زندگی ہی اتنی لکھوا کر لائی تھی۔ انہوں نے اپنے دل کو روک لگا لیا، اور یہ روگ پھر ہارٹ اٹیک کی صورت میں ان کی جان لے گیا، اور اب اس بھری دنیا میں ہم دونوں بالکل اکیلے تھے۔ کہنے کو ہمارے رشتہ دار تھے جو دنیا دکھاوے کو ہمارا خیال بھی رکھتے تھے، ہم سے حال احوال بھی پوچھتے تھے، مگر در حقیقت کسی کو بھی ہم سے ہمدردی نہیں تھی۔ کوئی بھی ہماری ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں تھا۔ محض ہمدردی کے بول تھے اور دکھاوے کی محبت تھی جو سب لوگ جتاتے تھے۔ مامی کسی کے سامنے تو بہت اچھے انداز میں ان سے پیش آتی تھی، مگر اکیلے میں ان کا رویہ ہمارے ساتھ بہت ہی زیادہ توہین آمیز ہوتا تھا۔ پھر جب میں 20 سال کی ہوئی تو ماموں نے میری شادی کر دی۔ میرے شوہر اچھے تھے، میرا خیال رکھتے تھے، مگر وہ کانوں کے کچے تھے۔ وہ اپنی ماں کے کانوں سے سنتے تھے، اسی کی زبان بولتے تھے۔ ماں کی بات سننا اور ماننا ایک اچھی عادت ہے۔ محض ان کے کہنے کی وجہ سے بغیر ثبوت کے وہ جو بھی بات میرے خلاف کہتی تھیں، وہ فوراً سے بغیر تصدیق کیے مان لیا کرتے تھے، اور پھر مجھ سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا کرتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 10 سال کا عرصہ گزر گیا، اور میں یکے بعد دیگرے 3 بیٹیوں کی ماں بن گئی، اور مجھے اس سے پہلے صرف جہیز نہ لانے پر تانے ملا کرتے تھے، اور اب نیا تانا مجھے مل گیا تھا کہ میں صرف بیٹیاں ہی پیدا کر سکتی ہوں، اور ان لوگوں کو کبھی بیٹے کی خوشی نہیں دے سکتی۔
میں نے اپنی ساس اور شوہر کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ چاہے جس کو اولاد کی نعمت دے، چاہے تو بیٹیاں دے، چاہے تو بیٹے، اور چاہے تو دونوں میں سے کوئی بھی نہ دے، اور اپنی رحمت اور نعمت دونوں سے محروم رکھے۔ اس کی رضا کے آگے کوئی کیسے سوال اٹھا سکتا ہے؟ مگر میری باتیں ان کو سمجھ نہیں آتی تھیں، اور ایسی باتوں پہ مجھے پڑھا لکھا ہونے کے بھی تانے ملنے لگتے تھے۔ رفتہ رفتہ میں نے کچھ بھی کہنا چھوڑ دیا اور خاموشی اختیار کر لی۔ پھر میری بہن کی بھی شادی ہو گئی اور میری فکر بھی تقریباً آدھی ہو گئی، کیونکہ اس کا شوہر اور سسرال والے بہت اچھے تھے۔ میں بھی شکر ادا کیا کہ میری بہن کی آزمائش بھی ختم ہوئی، مگر اس کی خوشی عارضی ثابت ہوئی۔ شادی کو بھی 1 سال ہی گزرا تھا جب وہ بیوہ ہو گئی، اور اسے سسرال والوں نے سبز قدم کہہ کر گھر سے نکال دیا۔ مامی اسے گھر پر رکھنے کے لیے تیار نہیں تھی، اور ماموں ان کی ہر بات ماننے پر مجبور تھے۔ ماموں بھی میرے سسر کی طرح مامی سے بہت دبتے تھے۔ اس دن جب میں اس کے گھر میں گئی تو مامی اس سے بہت بری طرح سے مار رہی تھیں۔ میں اسے بہت مشکل سے چھڑوایا اور پھر غصے میں اس کے چند استعمال کے جوڑے لے کر اسے اپنے گھر لے آئی۔ مگر یہاں پر تو ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا۔ جب میری ساس کو پتا چلا کہ وہ یہیں پر رہے گی تو وہ اپنی اضافی بوجھ کے خیال سے میرے سر ہو گئی تھی۔ مجھے اپنی بہن کے سامنے بہت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا، مگر میں اس کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتی تھی، اور پھر میرے ساتھ طرح طرح کے بہانے بنانے لگی۔ وہ ہر وقت اضافی خرچ، مہنگائی کا ہی رونا روتی رہتی تھیں، اور ہمیں جانتی تھیں انہیں اب تو ایک نئی بات مل گئی تھی۔ وہ بات بات پر میرے نندوئی والی بات مجھے تانے دینے لگی۔ اس کو گھر سے نکالنے کا کہیں گی۔ پوری رات میں اسی بارے میں سوچتی رہی۔ صبح فجر کے قریب میری آنکھ لگ گئی تھی، اور جب میرے شوہر نے مجھے اٹھا دیا اور کہا کہ میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ جب میں کچن میں آئی تو میری بہن ناشتہ بنا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی سوجی سی تھیں۔ اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بھی رات بھر نہیں سوئی، اور وہ بھی رات بھر سے میری طرح جاگ رہی ہے۔ مجھے دیکھ کر اس نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ میرا دل دکھ سے بھر گیا۔ میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جب میری نند سو کر اٹھی تو اس نے بالکل نارمل طریقے سے ہم لوگوں سے بات کی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور ناشتہ کرنے کے بعد اس نے واپسی کی تیاری شروع کر لی۔ اسے اتنی جلدی واپس جاتا دیکھ کر میری ساس کو بہت غصہ آیا، اور انہوں نے ہم دونوں بہنوں کی اچھی خاصی کلاس لے لی کہ وہ تمہاری بہن کی وجہ سے یہاں سے جلدی واپس چلے گئے ہیں، ورنہ اس کا بھی یہاں پہ کچھ دن رکنے کا ارادہ تھا۔ اس کا اندازہ تو مجھے بھی تھا کہ اس کا ارادہ بھی مزید رکنے کا تھا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ وہ یہاں سے جلدی میری بہن کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے شوہر کی وجہ سے گئی تھی، کیونکہ وہ اپنے شوہر کی عادتوں سے، حرکتوں سے بہت اچھی طرح سے واقف تھی۔ جاتے جاتے اس نے مجھ سے معافی مانگی تھی، مگر یہ بات میں گھر میں کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ اگر میں یہ بات کرتی تو گھر میں ایک نیا ہنگامہ شروع ہو جاتا، اور میں ذہنی طور پر بہت تھکی ہوئی تھی۔ مجھے سکون کی ضرورت تھی، مجھے خاموشی کی ضرورت تھی، مجھے کسی جذباتی سہارے کی ضرورت تھی۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں یہاں سے بہت دور چلی جاؤں، جہاں مجھے کوئی نہ جانتا ہو، جہاں مجھے کوئی مخاطب نہ کرے، جہاں میں کتنے پل خاموشی سے بتا دوں، آنسوؤں میں اپنا سارا دکھ، غم، درد بہا دوں۔ مگر یہاں تو مجھے رونے کے لیے بھی کسی بہانے کی ضرورت تھی، کیونکہ میری ساس کو میرا اور میرے بچیوں کا رونا اچھا نہیں لگتا تھا۔ اگر وہ کبھی مجھے اس طرح سے دیکھ لیتی تو مجھے بہت باتیں سناتی تھیں۔ تم نے گھر میں نحوست پھیلائی ہوئی ہے، تم چاہتی ہی یہی ہو کہ اس گھر میں رزق کی تنگی ہے، اس لیے ہر وقت نحوست پھیلائے رکھتی ہو۔ تو میں بڑی دقت سے اپنے آنسو پونچھتی تھی۔ دن اسی طرح سے بے کیف سی کیفیت میں گزر رہے تھے۔ ایک عجب طرح کی اداسی تھی جس نے میرے پورے وجود کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ وہ دن بھی معمول کی طرح تھا۔ جب میری بہن میرے پاس آئی، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہو مگر کہہ نہ پا رہی ہو۔ میں سمجھ رہی تھی کہ یہاں سے جانے کی بات کر رہی ہے، مگر یہ بھی جانتی تھی کہ کچھ وقت لگے گا اور پھر میں اس کی کسی جگہ پر شادی کروا دوں گی۔ مگر وہ اسے کسی صورت بھی ماموں کے گھر نہیں بھیج سکتی تھی، کیونکہ مامی کا رویہ دیکھ چکی تھی۔ جب میں اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتی ہو، تب اس کی آنکھوں میں کب سے رکے ہوئے آنسو بہہ نکلے تھے۔ میں نے اس کے آنسو پہنچے اسے خاموش کروانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ وہ اپنا سارا غم ان آنسوؤں کے راستے بہا دے۔
کافی دیر کے بعد اس کی طبیعت سنبھلی تو وہ کہنے لگی کہ آپ کے سسر۔ ابھی اس کی بات اس کے منہ میں ہی تھی جب اوپر سے میری ساس آ گئی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جلدی سے کھانا تیار کر لو، میرے کچھ مہمان آ رہے ہیں، اور اس کے بعد میں کمرے سے باہر آ گئی۔ نہ جانے انہوں نے میری بہن سے کیا کہا تھا، کیونکہ مجھے ان کی باتیں کرنے کی آواز تو آ رہی تھی مگر ان کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اور جب میں نے دوبارہ اپنی بہن سے پوچھا تو اس نے کچھ نہیں کہہ کر مجھے ٹال دیا، اور اس کی بات پر میں حیران رہ گئی۔ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی اور ابھی کہہ رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ میں اس وقت اپنے کام میں مصروف تھی۔ میں نے اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ بہت پریشان رہنے لگی تھی اور ہر وقت ڈری سہمی سی رہنے لگی تھی۔ میں نے اسے بہت بار پوچھا کہ تم کیوں پریشان ہو، جو بات ہے مجھے بتا دو، مگر مجھے ایسے لگتا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر کہہ نہیں پاتی۔ اب جب بھی میں اپنی بہن کے ساتھ اکیلے بیٹھتی تو میری ساس اوپر سے فوراً جاتی۔ ان کا رویہ مجھے چونکانے لگا تھا۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ وہ نہیں چاہتی کہ میں اس کے ساتھ اکیلے میں وقت گزاروں، اس کے ساتھ بات کروں، مگر وہ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ وہم ہو کہ ہم دونوں بہنیں ان کی برائیاں کرتی ہوں، اس وجہ سے وہ نہ چاہتی ہوں کہ ہم اکیلے میں بیٹھ کر باتیں کریں۔ خیر جو بھی تھا، میں اپنی بہن کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ پس پردہ میں نے محلے کی 2-3 عورتوں سے اس کے رشتے کے لیے بھی کہہ رکھا تھا، وہ کوئی ایسا رشتہ دکھائیں جو میری بہن کو سادگی سے بیاہ کر لے جائیں اور جہیز وغیرہ کا جنہیں لالچ نہ ہو۔ ایک آنٹی تو بہت ہی زیادہ اچھی تھی، وہ مجھے بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح چاہتی تھی۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ ضرور میری بہن کے لیے کوئی اچھا رشتہ دیکھیں گی۔ ان سے بات کر کے میں مطمئن ہو گئی تھی۔ اس دن میں معمول کی طرح صبح جب اٹھی تو مجھے باہر سے ایک عجیب طرح کے شور کی آواز سنائی دی۔ جب میں کمرے سے باہر آئی تو ایک یہ بھی منظر مجھے دیکھنے کو ملا۔ میری ساس نے میری بہن کو بازو سے پکڑا ہوا تھا اور بری طرح سے اس پر چلا رہی تھی، اور ایک جانب میرے سسر کھڑے تھے۔ میں جلدی سے ان کے پاس اپنی بہن کو ان سے چھڑایا اور ان سے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ آپ نے کیوں صبح صبح ہنگامہ کیا ہوا ہے؟ ہر روز میری بہن کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیتی ہیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ شدید غصے میں میری آواز کیسے بلند ہو گئی تھی، ورنہ میں ہمیشہ اپنی ساس سے دھیمی آواز میں بات کیا کرتی تھی، چاہے وہ مجھے خود بھی کہہ دے، چاہے وہ مجھ پہ کتنا ہی غصہ نہ کیوں نہ کرے، میں انہیں پلٹ کر جواب نہیں دیتی تھی۔ مگر آج میری برداشت جواب دے گئی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا، میں تمہیں دکھاتی ہوں تمہاری بہن کے کرتوت۔ وہ مجھے پکڑ کر اپنے شوہر کے بستر پر لے گئیں، اور جب انہوں نے تکیہ اٹھایا تو اس کے نیچے میری بہن کی چوڑیاں اور اس کی استعمال کی کچھ چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ یہ سب دیکھ کے میں ہکا بکا رہ گئی اور ان سے پوچھنے لگی کہ یہ سب کیا ہے اور یہ یہاں پہ کیسے آیا؟ میری صاف کہنے لگی کہ اپنی بہن سے پوچھو، مجھ سے پہلے میرے داماد کو رجانے کی کوشش کر رہی تھی، اور جب اسے ناکام ہو گئی تو میرے شوہر کو توڑ ڈالنے لگی۔ ایسے چلتر باز عورت کو میں ایک پل بھی اس گھر میں نہیں رکنے دوں گی۔ ہم نے نیکی کی، یتیم سمجھ کر سہارا دیا، اور میرے ہی وہ جڑیں کاٹنے شروع ہو گئی ہے۔ اپنی بہن کو نکالو یہاں سے، ورنہ تم بھی یہاں سے نکلو، جہاں مرضی جاؤ میری بلا سے، اور جاتے جاتے اپنی بیٹیوں کو بھی ساتھ لے کر جاؤ۔ اس سارے قصے میں میرے شوہر اور سسر دونوں خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے تھے۔ میں اپنے سسر کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کیا ہوا ہے، مگر وہ مجھ سے نگاہیں چرانے لگے اور پھر گھر سے باہر نکل گئے۔ مگر میری ساس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ پورا محلہ ان کا ڈرامہ دیکھ رہا تھا۔ وہاں پر موجود سب لوگ ہم دونوں بہنوں کو بھی بہت اچھی طرح سے جانتے تھے اور میری ساس کو بھی۔ اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں اپنی بہن کو اپنے گھر سے بھیج دوں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ میں اسے کہاں بھیجوں؟ ہمارا تو کوئی اپنا نہیں تھا، کوئی ایسا نہیں تھا جو اسے سہارا دیتا۔ یہاں ابھی میرے محلے کی وہی آنٹی میری مدد کو آئیں۔ انہوں نے کہا، اتنی ذلت کے بعد بھی اپنی بہن کو یہاں پر روک کے رکھو گی؟ ان کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے ان سے کہا، میں کیا کروں؟ آپ ہی مجھے بتائیں، مجھے کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا۔ آخر میں اپنی بہن کو کہاں بھیجوں؟ وہ کہنے لگیں کہ تم کو فکر کی ضرورت نہیں ہے، اسے میرے ساتھ بھیج دو، میں اس کا بندوبست کر لوں گی، اور تمہیں اس کی طرف سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کا پورا خیال رکھوں گی۔
میں نے ان پر اعتماد کر کے اپنی بہن کو ان کے ساتھ جانے دیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے اس پر اعتبار نہیں تھا، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ میں اپنی ساس پر یقین کر لیا تھا، مگر اس کا سامان اس چارپائی تک کیسے پہنچا؟ اور میرے سسر نے یہ کہا تھا کہ میری بہن ان کے پاس گئی تھی اور انہوں نے اسے واپس بھجوا دیا، یہ کہہ کر کہ وہ ان کی بیٹی جیسی ہے۔ اپنے سسر کی بات سن کر میں جہاں کی تہاں رہ گئی تھی۔ مجھے ان سے ایسی کسی بھی بات کی امید نہیں تھی، کیونکہ وہ کسی کے معاملے میں نہیں بولتے تھے اور اپنے کام سے کام رکھتے تھے اور کافی حد تک شریف نفس انسان تھے۔ مگر اب وہ یہ سب کیوں کہہ رہے تھے؟ میں جتنا سوچتی جا رہی تھی اتنا ہی الجھتی جا رہی تھی۔ جب سے میری بہن اس گھر سے گئی تھی، میری ساس سب سے بہت خوش رہنے لگی تھی۔ ایسے لگنے لگا تھا کہ میری بہن ان پر جیسے بوجھ بن کر رہ رہی تھی، اور جب وہ بوجھ ان سے ہٹا تو وہ بہت زیادہ پرسکون ہو گئی۔ اور پھر کچھ دن کے بعد میری نند روتے دھوتے اپنے دونوں بچوں کو لے کر یہاں پر آ گئی۔ سب اس کے رونے سے اس طرح اچانک آنے پر پریشان ہو گئے تھے، اور جو خبر اس نے سنائی اس کو سن کر تو سبھی حیرت زدہ رہ گئے۔ اس نے بتایا کہ اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے اور اب وہ کبھی بھی اپنے شوہر کے گھر واپس نہیں جائے گی۔ یہ سن کر میری ساس نے تو اپنا سینہ پیٹ لیا تھا۔ گھر میں ایک دم سے پریشانی والی فضا بن گئی تھی۔ سب اپنی اپنی جگہ بہت پریشان نظر آنے لگے تھے۔ سب سے زیادہ برا حال میری نند کا تھا۔ اسے نہ کھانے کا ہوش تھا اور نہ کسی اور چیز کا۔ میں اپنی بہن کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ کتنے دن ہو گئے تھے میں اس سے ملنے نہیں گئی تھی۔ جب میں خالہ کے گھر گئی تو انہوں نے بتایا کہ وہ میری بہن کی شادی کر رہی ہیں۔ لڑکا ان کا بھانجا ہے اور اس کی پہلی بیوی فوت ہو چکی ہے۔ یہ سن کر جہاں مجھے خوشی ہوئی وہاں میں تشویش میں مبتلا ہو گئی۔ میں نے خالہ کو کہا کہ میں ایک نظر اس لڑکے کو دیکھنا چاہتی ہوں، اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ خالہ نے کہا کہ تمہاری بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، تم ضرور اس لڑکے سے ملنا۔ جب میں اسے اپنے گھر پر بلاؤں گی تو میں تمہیں بھی یہاں پر بلا لوں گی، اور میری بات دھیان سے سن لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی سمجھا بھی ہے۔ جیسا میں اپنی بیٹی کے لیے سوچوں گی ویسا ہی تم دونوں بہنوں کے لیے بھی کروں گی۔ خالہ کی باتوں پر میری آنکھیں اشکبار ہو گئی تھیں۔ سچ کہتے ہیں کہ مشکل وقت میں اگر کوئی ذرا سا جذباتی سہارا دے تو وہ انسان دنیا میں سب سے زیادہ اچھا لگنے لگتا ہے، اور اس وقت مجھے خالہ پر ٹوٹ کر پیار آ رہا تھا، حالانکہ میرا ان سے کوئی خون کا رشتہ نہیں تھا، بس ایک انسانیت کا اور احساس کا رشتہ تھا۔ اور انہوں نے مجھے اس بات کا احساس دلایا تھا کہ دنیا سے ابھی اچھے لوگ ختم نہیں ہوئے، ایسے لوگوں کی وجہ سے یہ دنیا ابھی تک قائم ہے۔ جب میں خوشی خوشی اپنے گھر واپس آئی تو اپنے کمرے میں جاتے ہوئے میں اپنی نند کی بات سن کر اپنی جگہ پر ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ امی ابو، آپ نے بھابھی کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، آپ نے اس پر تہمت لگائی۔ آپ جانتی ہیں کسی پر الزام لگانا کتنا بڑا گناہ ہے، اور شاید ہی آپ کی گناہ کی وجہ سے مجھے یہ سب کچھ جھیلنا پڑ رہا ہے۔ جو آپ نے کسی کی بیٹی کو تکلیف دی ویسی ہی تکلیف آپ کی بیٹی کو بھی جھیلنی پڑ رہی ہے۔ یہ تو میں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، مگر اس کے باوجود بھی یہ انکشاف میرے لیے نیا تھا۔ میں ان کے کمرے میں چلی گئی، مجھے دیکھ کر وہ پریشان ہو گئیں۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ لوگوں کو ایک بار بھی احساس نہیں ہوا کہ آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ اتنا برا کر رہے ہیں؟ آپ نے کیا مکافات عمل کے بارے میں نہیں سنا کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اسے وہی بھگتنا بھی پڑتا ہے؟ آج جو تکلیف آپ کسی کی اولاد کو دو گے کل آپ کی اولاد کو بھی وہ سہنی ہی پڑے گی، اور دیکھ لیں آپ مکافات عمل کتنی جلدی شروع ہو گیا۔ اس کے بعد خالہ نے اپنی استطاعت کے مطابق میری بہن کی رخصتی کی تھی۔ میں اس کے شوہر سے مل کر بہت مطمئن ہو گئی تھی، کیونکہ وہ پڑھا لکھا باشعور انسان تھا، مگر مجھے اپنی نند کی طرف سے بہت پریشانی تھی، جو میرے ساتھ بہت اچھی تھی اور میں اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ پھر ایک دن اس کا شوہر سر جھکائے ہوئے ہمارے گھر میں آیا۔ وہ بہت شرمندہ لگ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ اسے احساس ہو گیا ہے اس نے غلط کیا، اس نے اپنی دوسری بیوی کو طلاق دے دی ہے، کیونکہ وہ اس کے ساتھ اور بھی کئی لوگوں کے ساتھ تعلقات میں تھی، اور شادی کے بعد بھی اس نے تعلقات کو ختم نہیں کیا تھا۔ جب اس نے اپنی آنکھوں سے اسے کسی اور کے ساتھ دیکھا تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا، مگر اس کے پاس اور کوئی رستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اسے چھوڑ دے اور اپنی پہلی بیوی کو اپنے گھر واپس لے آئے۔ سب لوگوں نے اسے بے نکت سنائی۔ اس نے کہا تھا کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تم دوبارہ ایسی کوئی کام نہیں کرو گے،
مگر وہ بہت شرمندہ تھا۔ میری نند نے کہا کہ وہ اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہے۔ اس کے فیصلے نے سب لوگوں کو خاموش کروا دیا تھا اور میری ساس کو اسے واپس بھیجنا پڑا۔ اس کے جانے کے بعد میری ساس نے مجھے کہا، مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا تھا، تو ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ ان کا اتنا کہنا ہی میرے لیے کافی تھا۔ میں نے انہیں کھلے دل سے معاف کر دیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔